अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। बैंकिंग ऑर्डिनेंस की दूसरी लेक्चर के साथ आप मैं हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके अलावा जो है अगर आपने हमारे ब्लॉग विजिट नहीं किया है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए जी, ड्यूटी ऑफ कस्टमर सेक्शन 3 में जो है बयान की गई है कि एक कस्टमर की ड्यूटी क्या है। यानी एक कस्टमर बैंक भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, या इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है, यानी नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, एक जो है कंपनी भी हो सकता है। इसके बाद जो है अभी ड्यूटी ऑफ कस्टमर क्या है, यानी एक कस्टमर की ड्यूटी क्या है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई कस्टमर या कोई कंपनी किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है तो इसकी पहली ड्यूटी यह है कि उसको पूरा करे, यानी उसको वापस करे। ड्यू डेट में इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है या फिक्स डेट में उसको वापस करना है, उसको वापस करे। अगर वो वापस ना कर पाया तो फिर उसकी ड्यूटी क्या आती है, क्या ऑब्लिगेशन क्या आता है। अगर उसने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है वो उसे क्या करे, यानी बैंकिंग कोर्ट को हवाला करे, फिर उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी को सेल ना करे अगर उसको मॉर्गेज की है, यानी बैंक की सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक बैंक जो है एक पर्सन कस्टमर जो है डिफॉल्ट करता है, बैंक इसके खिलाफ जो है यानी सूट इंस्टीट्यूट करता है बैंकिंग कोर्ट में। जब ये बैंकिंग कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करता है तो फिर जो है बैंकिंग कोर्ट में जितना कॉस्ट ऑफ फंड, यानी बैंकिंग कोर्ट में जितना खर्च, यानी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉस्ट होता है, यानी उसके पैसे एक्सपेंसेस लगते हैं यहाँ पे बैंकिंग उस सूट को यानी क्या करने में, यानी फॉलो करने में, यानी उस लोन को क्या करने में, यानी वसूल करने में, या उस कस्टमर को पनिशमेंट देने के लिए जितने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं उनको भी बेयर करेगा। यानी ये बेयर कब करेगा, जब यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कस्टमर के खिलाफ सूट फाइल करेगा। जब सूट फाइल करेगा तो जाहिर बात है यानी एक्सपेंसेस होंगे। जब एक्सपेंसेस होंगे, अगर यानी फैसला उसके खिलाफ आएगा, यानी एक कस्टमर के खिलाफ, तो यूं माना जाएगा कि भाई यानी कस्टमर ने डिफॉल्ट किया था और डिफॉल्ट करने की वजह से यानी बैंक जो है मुतायन करेगा कि इस यानी केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितना नुकसान हुआ, यानी उसको भी जो है कस्टमर यानी वो बैंकिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कितना कॉस्ट ऑफ फंड इस केस पर यानी कस्टमर को देना पड़ेंगे। यानी वो जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ फंड भी कस्टमर की यानी ड्यूटी है कि वो पे करे, क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट का जो है बैंकिंग कोर्ट में केस हुआ, केस ने वो क्योंकि बैंकिंग कोर्ट ने फैसला दिया। इसके बाद जो है सेक्शन 4 की तरफ आते हैं। सेक्शन 4 में ऑर्डिनेंस ओवरराइड अदर लॉस। सेक्शन 4 में कहता है कि यह सेक्शन जो है ओवरराइड करता है अदर लॉस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यह जो है ऑर्डिनेंस बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001, ये जो कि 2001 में आया, और इसने जो है क्या किया, ओवरराइड किया जो उस वक्त यानी रिकवरी ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी लॉ थे, मॉर्गेज से रिलेटेड थे, यानी जनरल लॉ, मॉर्गेज से रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो लॉ है इसको भी ये ओवरराइड करता है। इसके बाद जो है क्योंकि ये स्पेशल लॉ है और जब स्पेशल लॉ बनता है उसकी अपनी प्रोसीजर होती है और इसकी इफेक्ट होती है। अगर यानी जनरल लॉ पर अगर अहमियत न दी जाए, उसको अगर सबकत ना हो, तो फिर जो इस लॉ को बनाने का मकसद ऑब्जेक्ट है वो फेल हो जाता है। 1997 की जो एक्ट थी, जो फाइनेंशियल रिकवरी फाइनेंस ऑर्डिनेंस या एक्ट
1997 کو بھی یہ لا جو ہے یہ آرڈیننس جو ہے اوور رائڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہے اوور رائڈنگ افیکٹ آن دا آرڈینری لا، جو جنرل لا ہے ان کو کیا کرتا ہے اوور رائڈ کرتا ہے، کیونکہ مارگیج سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو یہ اوور رائڈ کرتا ہے، یا دوسرے ریکوری آف فائنانس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لا فار دا ٹائم بینگ انفورس تھے ان کو اوور رائڈ کرتا ہے اور اب بھی اوور رائڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ آف بینکنگ بینکس، یعنی جو بینکنگ کوڈ، جب یہ جو ہے ایک جو ہے بینکنگ، ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایکٹ آتا ہے اسپیشل لا ہو، ظاہر ہے وہ انسٹیٹیوشن بھی وہ اسٹیبلش کرے گا کہ بھئی کون سے کس طرح ججز اپوائنٹ ہوں گے، کس طرح انسٹیٹیوشن بنیں گے اور کہاں بنیں گے، اس حوالے سے بات کرتا ہے. پہلی بات یہ کہتا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی صوابدید ہے کہ وہ جہاں چاہے بینکنگ کوڈ اسٹیبلش کر سکتا ہے. وہ اگر چاہے ایک ایریا میں، ایک ڈسٹرکٹ میں یا ایک ڈویژن میں 2 یا 2 سے زیادہ بینکنگ کوڈ اسٹیبلش کر سکتا ہے، اگر چاہے ایک کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ اسٹیبلش کرے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بھئی اگر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک سے زیادہ بینکنگ کوڈ اسٹیبلش کی گئی تو پھر اس کی ٹیریٹوریل لیمٹ بھی جو ہے مینشن کرے گا کہ بھئی ایک بینک کی ٹیریٹوریل لیمٹ کتنی ہونی چاہیے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر ایک ہی ایریا میں، ایک ہی ڈسٹرکٹ میں یا ایک ہی ڈویژن میں ایک سے زیادہ اگر جو ہے بینکنگ کوڈز ہیں تو پھر جو ہے جو ہائی کورٹ ہے اس پروونس کی، وہ اگر کسی کیس کو ایک بینکنگ کوڈ سے دوسرے بینکنگ کوڈ میں ٹرانسفر کرنا چاہے فار دا کنوینئنس، یعنی جو پارٹیز کی آسانی کے لیے، تو پھر وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بائی نوٹیفیکیشن جو ہے یعنی اعلان کرے گا آفیشیل گیزٹ میں، فیڈرل گورنمنٹ کے آفیشیل گیزٹ میں کہ بھئی اس ایریا میں، اس ڈسٹرکٹ میں یعنی یہ جو ہے بینکنگ کوڈ اسٹیبلش کی گئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کی ٹیریٹوریل لمٹ بیان کرے گا. اس کے بعد جو ہے سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ when there are more than one court, then high court can transfer the case from one court to another for the convenience of the parties. اس کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بات کی گئی ہے کہ بھئی ججز کیسے اپوائنٹ ہوں گے. دیکھو ججز اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ہے یہاں پہ سمپل طریقہ یہ بیان کی گئی ہے اس آرڈیننس میں کہ بھئی اگر کسی بینکنگ کوڈ کے لیے اگر جج اپوائنٹ کرنا ہو تو یہ فیڈرل گورنمنٹ بائی نوٹیفیکیشن جو ہے اس صوبے کی، جس یعنی صوبے کی ٹیریٹوریل یونٹ میں اگر کوئی بینکنگ اسٹیبلش کی گئی ہے، اس بینک میں اگر کوئی جج کی ضرورت ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پروونشل ہائی کورٹ کی، اس پروونس کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کنسلٹیشن، مشورہ کر کے جو ہے کوئی بھی جج کسی بھی بینکنگ کورٹ میں لگا سکتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو یا وہ کسی ڈسٹرکٹ جج ہو. لیکن ہائی کورٹ اگر وہ ہائی کورٹ کا جج ہے تو وہاں ٹائم لیمٹ نہیں ہے، جب چاہے اسے ریموو کر سکتا ہے. اگر ڈسٹرکٹ جج ہے تو جب چاہے اگر ہائی کورٹ یعنی ود کنسلٹیشن آف دا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اس کو ریموو کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ یعنی ہائی کورٹ کا جج نہ ہو، نہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج ہو، اگر وہ اپوائنٹ کی گئی ہے یعنی ایز اے جج آف بینکنگ کورٹ، تو پھر جو ہے یعنی وہ 3 سال تک جو ہے اس آفس میں رہے گا، یعنی بینکنگ کورٹ، اس بینکنگ کورٹ کا جج رہے گا. 3 سال کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا، ریموو ہوگا اگر اس کو مزید ایکسٹینشن نہ دی گئی. اگر وہ چاہے وہ خود ریموو ہونا چاہے، خود اپنے آپ کو کیا کرنا چاہے یعنی کیا ہونا چاہے، وہ تو پھر ریزائن دے سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اگر یعنی بینکنگ کورٹ کا اگر جج اپوائنٹ کیا گیا
تو he must not act as a judge of high court but he will act as a judge of trial court یا بینکنگ کورٹ. یعنی اگر کسی یعنی ہائی کورٹ کے جج کو اگر بینکنگ کورٹ کا جج لگا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی بینکنگ کورٹ میں وہ ایز اے ہائی کورٹ جج ایکٹ کرے گا، بلکہ وہ وہاں ٹرائل کورٹ جج ایکٹ کرے گا. اور یعنی جو پارٹیز جو کیسز وہ وہاں ڈیسائیڈ ہوں گے اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں ہوں گے، نہ کہ وہ بینکنگ کورٹ ایز اے ہائی کورٹ ایکٹ کرے گا، بلکہ وہ بینکنگ کورٹ یا ٹرائل کورٹ ایکٹ کرے گا. اس کہاں پہ بینکنگ کورٹ سیٹ ہوں گے، یعنی کہاں پہ یعنی بینکنگ کورٹ اسٹیبلش کی گئی جائے گی اور کہاں پہ یہ جو ہے یعنی سیٹ ہوں گے، مطلب کہاں پہ بیٹھیں گے ججز. یہ بھی جو ہے یہ یعنی عدالت یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی صوابدید ہے کہ یعنی کہ اس بینک کو یہ بینکنگ کورٹ کو کہاں وہ کس ایریا پہ یا کس جگہ پہ کس بلڈنگ میں جو ہے یعنی سیٹ کرنا چاہتا ہے، کہاں بیٹھانا چاہتا ہے. یہ بھی یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی کیا ہے صوابدید ہے. اس کے بعد جو ہے سیلری اور الاؤنسز کی بات کی گئی ہے، یعنی سیلری اور الاؤنسز کس طرف یعنی اس کو دیں گے، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی صوابدید ہے، کتنا یعنی سیلری کس جج کو کتنا دینا چاہتا ہے. اس کے بعد جو ہے the banking court may appoint M.A. Koskurai. M.A. Koskurai یہ جو ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوتا ہے، بینکنگ سے ریلیٹڈ جو ہے یہ بہت ایکسپرٹ آدمی ہوتا ہے، جس کی یعنی کوالیفیکیشن بھی اس سیکشن میں بیان کی گئی ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے. پہلی بات یہ کہ وہ جو ہے 10 سال کا اس کو ایکسپیرینس ہو بینکنگ کا. اس کے بعد جو ہے اس کو بزنس کی اس کے پاس کوئی ڈگری ہونا چاہیے، اکنامکس کی ڈگری ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے کمرس کا کوئی یا کوئی کمرس کا ڈگری ہونا چاہیے اس کے پاس. ان 3 چیزوں میں یا اکاؤنٹنگ کا کوئی ڈگری اس کے پاس ہونا چاہیے، بزنس ایڈمنسٹریشن کا کوئی ڈگری، ان میں سے کوئی اور ایک ڈگری اگر ہو اور اس کو یعنی بینکنگ کے مینجمنٹ کا 10 سالہ تجربہ ہو. اس کے بعد جو ہے یا اس نے کوئی کورس بینکر کا کوئی کورس کیا ہو یعنی بینکر آف پاکستان سے. اس کے بعد جو ہے اس کی ریمونریشن جو ہے یعنی اس ایم اے کسکرائی کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے، جو اسیس کرتا ہے اس کیس کو سولو کرنے میں، ریزولو کرنے میں، کورٹ کو اسسٹ کرتا ہے، اس کو جو تنخواہ ملے گی، پیسہ ملے گا، وہ بھی جو ہے یعنی ان پارٹیز سے جو پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ ہیں ان سے جو ہے بینکنگ کورٹ کیا کرے گا کہ بھئی یہ اسٹیبلش کرے گا، یہ بتائے گا کہ بھئی کس پارٹی نے ایم اے کسکرائی کو کتنے اماؤنٹ پے کرنے ہیں. اگر کورٹ چاہے، یہ بھی ڈسکریشن ہے کورٹ کی کہ وہ کسی ایک پارٹی پر بھی امپوز کر سکتا ہے، اپلیکیشن امپوز کر سکتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے ایم اے کسکرائی کو پیمنٹ کرے، یا کسی ایک پارٹی سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ایم اے کسکرائی کو پیمنٹ کریں. یہ بھی لیکن فیکٹس اور کیس کو دیکھا جائے گا، کس کی غلطی ہے، کس نے ڈیفالٹ کیا ہے یا کس کی غلطی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ when there are more than تو یہی تھا. اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں رہتا. جس طرح میں نے ہم لوگ بتایا کہ اگر ریموو کرنا چاہے، اگر سیکشن 6 میں اس حوالے سے بات کی گئی ہے، اگر کسی جج کو ریموو کرنے کی بات ہو تو پھر یہ فیڈرل گورنمنٹ اور چیف جسٹس کے کنسلٹیشن سے صوبے کے یعنی اس کو ریموو کر سکیں گے. اس کے بعد جو ہے اگر وہ کوئی یعنی ڈسٹرکٹ جج نہ ہو تو پھر وہ یعنی خود ریزائن دے سکتا ہے، یا 3 سال کے بعد وہ اپنی آفس سے خود بخود یعنی ختم ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آئے لائک ضرور کریں، ڈس لائک کرتے ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.